سے باہر مختلف ممالک علاقوں ایران وغیرہ کے اندر وہ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کو ایک نیک عمل کے طور پہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی نیک عمل ہے، اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ان سارے معاملات کا جواب بھی ہم پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو جوابات اس کے شروع کریں گے اس میں سب سے پہلی بات کہ ہم وہ سے کریں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب کرو، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ صبر مصیبت کے وقت میں کیا جاتا ہے، پریشانی کے وقت میں کیا جاتا ہے، تو پریشانی اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کا حکم اللہ نے دیا، نہ یہ کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور اس طرح منہ پہ تماچے مارنا، ماتم کرنا، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف صبر کرنے اور نماز اور روزے سے مدد مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی سلسلے میں کتاب الفروع من الکافی، یہ ان کے ہاں مستند کتاب ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب، جلد 5 اور ابواب المتع، صفحہ نمبر 1425 اور حدیث نمبر 10203 اور 10204 کے اندر یہ اس مضمون کی روایتیں موجود ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا، اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن، کہ اے فاطمہ جب میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے پردہ کر جاؤں، تو میرے اوپر اپنے چہرے کو نہ مارنا، اور ولا تنشری علی شعرا، اور میرے اوپر اپنے بالوں کو نہ کھولنا، ولا تنادی بالویل، اور میرے اوپر وویلا نہ کرنا، ولا تقیمی علی نائحۃ، اور میرے اوپر نوحہ کرنے والیوں کو جمع نہ کرنا۔ اب اس روایت میں واضح طور پہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کو نوحہ کرنے سے، وویلا کرنے سے، اپنے چہرے پہ تماچے مارنے سے، بال کھولنے سے منع کر رہے ہیں۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ 1008 پر اس کو بیان کیا، اور 1007 پر بھی، اور فرات کوفی نے اس کی سند کو باروایت معتبر ذکر کیا، یعنی یہ اس کی جو روایت کی سند ہے ان کے ہاں مستند ویلڈ مانی جاتی ہے۔ اچھا، یہ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ آپ سے میں دے رہا ہوں، وہ 10204 نمبر روایت ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت جو عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بیعت لینے کے لیے حاضر ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے بیعت جو لی، تو وہ بیعت لینے کے الفاظ یہ تھے، حضور نے فرمایا کہ لا تلتمنا خدن، کہ اپنے چہروں کو تماچے نہیں مارو گی، یعنی میں تم سے اس بات پر بیعت لوں گا کہ تم اپنے چہروں کو تماچے نہیں مارو گی، ولا تخمشن وجہن، اور اپنے چہروں کو زخمی نہیں کرو گی، ولا تنتفن شعرا، اور اپنے بال نہیں نوچو گی، ولا تشککن جیبن، اور اپنے گریبان نہیں پھاڑو گی، ولا تسودن ثوبا، اور غم کے موقع پہ کالے کپڑے نہیں پہنو گی، ولا تدعین بالویل، اور وویلا نہیں کرو گی۔ اب اس روایت کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان عورتوں سے بیعت لی، تو وہ اس بیعت کے اندر جس چیز کو شرط قرار دیا وہ یہ شرائط تھی، فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ھذا، تو پھر ان امور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے بیعت لی۔ آج کا حوالہ نمبر 3 ابوں سے نہج البلاغہ، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے خطبہ نمبر 232 میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ولولا انک امرت بالصبر، یعنی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آیا، مرض الموت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے، تو اب حضرت علی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ولولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجز لانفضنا علیک ماء الشؤون، یعنی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزا فضا کرنے سے، یعنی وویلا کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے منع نہ کیا ہوتا،
تو میں میری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا جتنا ذخیرہ ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وصال کے وقت وہ سارا ذخیرہ میں بخا دیتا۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیمات اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو دی تھی کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے، جب کسی کا وصال ہو جائے، تو اس وقت رونا چیخنا چلانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ صفحہ نمبر 849 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبت حبط عملہ، یعنی کہ جس شخص نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مصیبت کے وقت مارا، یعنی اس طرح آج لوگ پیٹتے ہیں نا، تو ہاتھوں کو رانوں پہ مصیبت کے وقت مارتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یعنی مصیبت پہ رب کا حکم کیا ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور ہم رب کے حکم کے خلاف وویلا کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، تو لہٰذا رب اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیمات سیکھی ہیں، وہ تعلیمات بھی یہی ہیں کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت آہو بکا نہیں کرنی، اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ نہیں مارنا، وگرنہ سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ آج کل یہ لوگ جو گلیوں میں نکل کے روڈوں کو بلاک کر کے ماتم کر رہے ہیں، انہیں ان احادیث مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور امام حسین امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کے ٹکڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لے کے گئے، تو میدان کربلا میں جو انہوں نے حضرت سیدہ زینب جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی بہن ہے، تو اپنی بہن سیدہ زینب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی، وہ وصیت ملا باقر کی کتاب جلاء العیون میں صفحہ نمبر 653 میں نقل کی گئی، اور شیخ مفید کی کتاب الارشاد فی معرفت حجت اللہ علی العباد صفحہ نمبر 337 کے اوپر یہ نصیحت، یہ وصیت نقل کی گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو یہ کہا کہ یا اختاہ اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ وعلمی ان اہل الارض یموتون، تو جان لے کہ تمام زمین والے مر جائیں گے، واہل السماء لا یبکون، آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، وان کل شیء ہالک الا وجہ اللہ الذی خلق الخلق بقدرتہ، اور جان لو کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ وَيَعُودُونَ، اور وہ مخلوق کو اٹھائے گا، دوبارہ لٹائے گا، وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدُهُ، وہ اکیلی ذات ہے۔ اور مزید کیا فرماتے ہیں، ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی، کہ میرے والد مجھ سے بہتر ہیں، میری والدہ مجھ سے بہتر ہیں، میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے، ولی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آگے برل جو انہیں موضوع سے متعلقہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ فرمایا لا تشکی علی جیبن، کہ میرے اوپر اپنی گریبان کو نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہن، اور میرے اوپر اپنے چہرے پہ تمانچے نہ مارنا، چہرے کو زخمی نہ کرنا، ولا تدعی علی بالویل، اور میرے اوپر وویلا آہو پکارنا شروع کر دینا، وشبور، اور چیخو پکارنا شروع کر دینا، اذا انا ہلکت، جب میں ہلاک ہو جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں۔ تو اب دیکھیے حضرت امام حسین امام علی مقام نے خود تعلیم دے دی کہ میرے بعد یہ سارے افعال نہیں کرنے، ماتم نہیں کرنا، چیخنا چلانا، پیٹنا، رونا، گریبان پھاڑنا، چہرے پہ تماچے مارنا، بال کھولنا، ان سارے افعال سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود منع کر دیا، اور یہ روایت بھی ان کی اپنی کتب میں موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر ہماری بات آتے تو یہ اپنی بات ہی مان لیں جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی گئی، اور پھر کرتے کیا ہے کہ اس میں
حوالے دیتی ہیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا بیٹا ان سے حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہوئے تو وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو وہ اس آیت مبارکہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ساتھ نا بیان کرتے کرتے یہ بیچ میں لقمہ دے دیتے ہیں کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ہاتھ اپنے جسم پہ مارتے، اپنی رانوں پہ مارتے تو یقین مانی آیت کریمہ سے کہیں سے بھی ثابت کر دیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیٹا. یہ جملے، یہ چیزیں جو انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہی وہ یہ قرآن مجید کی آیت سے کہیں سے بھی ثابت کر کے دکھا دیں. یہ صرف اپنے کے لیے واہ لینے کے لیے، ان کی شاباشی لینے کے لیے جناب قرآن کی آیتوں کی خود سے بنا کے تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں. اچھا، اسی طرح پھر ویسے کرنی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ احد کے دوران حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو ویسے کرنی حضور علیہ السلام کے بڑے زبردست عاشق اور تابعی تھے. صحابہ کرام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام سے ملاقات کا شرف نہ مل سکا تو ویسے کرنی کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے تو ویسے کرنی یہ نہیں جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے کون سے دانت شہید ہوئے. تو لہٰذا ویسے کرنی نے غم میں، پریشانی میں آ کے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے کہ ممکن ہے حضور کا یہ دانت شہید ہوا ہو، ممکن ہے یہ ہوا ہو، ممکن ہے یہ ہوا ہو. تو کرتے کرتے ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے کے سارے دانت توڑ دیے. تو یہ ماتم ہے. تو لہٰذا ویسے کرنی بھی ماتم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ماتم کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے اپنے جسم کو تکلیف پہنچائی ہمیں بھی اپنے جسموں کو تکلیف پہنچانی چاہیے. تو اس میں حضرت ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو واضح طور پہ دلیل دے دیتا ہوں کہ ایک کتاب ہے محدث امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اویس کرنی. اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ اور پھر یہ جاننا چاہیے کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانتوں کو زخم آئے تو شدت حزن و غم کی وجہ سے اپنے سارے دانت نکال دیے، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت کو تکلیف پہنچی ہے. تو علماء کرام کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور پھر یہ ہے بھی شریعت کے مخالف، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تو کسی نے بھی یہ کام نہ کیا. تو لہٰذا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ واقعہ اویس کرنی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ معاملہ ہوا ہی نہیں کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، ویسے کرنی وہ کام کیسے کر لیتے؟ تو اس کی کوئی بھی اصل نہیں. تو لہٰذا ہم نے تمام حوالہ جات کے ذریعے شیعہ کی کتب سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ ماتم کرنا، یہ وویلا کرنا اور اس طرح کے سارے معاملات جو یہ عموماً کرتے ہیں یہ سارے ناجائز ہیں، حرام ہیں. ان کاموں سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت محمدیہ کے اوپر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے.